बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जो मामला है इलेक्शन का। और आप जानते हैं कि कराची में जो मलीर का इलाका है वहाँ पर जो इलेक्शन था रिज़ल्ट रोक दिए गए हैं। नताइज क्यों रोके गए हैं? और बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी ये कभी भी लड़ के नहीं इलेक्शन जीतेंगे, ये हमेशा धांधला करके इलेक्शन जीतेंगे। और कुछ ऐसी बड़ी दिलचस्प फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 2018 के इलेक्शन का और 2022 में जो इलेक्शन हुआ है। और इमरान खान ने जो आज एक बैनुल अक़वामी रिकॉर्ड कायम किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इमरान खान अब इनको इस बात का इल्म है कि एक जगह इन्होंने अपनी सिंध पुलिस पूरी की पूरी सिंध पुलिस लगा के धांधला किया है, इसके अलावा ये इमरान खान को हरा नहीं सकते। और वहाँ भी आप जानते हैं कि कैसे हारा है, उसके ऊपर भी मैं रोशनी डालूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ हुआ क्या है। पहले तो हम बात कर लेते हैं फैसलाबाद में। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि राना सनाउल्लाह की जो यूनियन कौंसिल है, राना सनाउल्लाह की यूनियन कौंसिल के तमाम पोलिंग स्टेशन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बुरी तरह हार गई है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा इस हवाले से ये बात की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई है, आबिद शेर अली ने शिकस्त कबूल की है। और जो तलाल चौधरी हैं वो अपनी तंजीम साजी करते हुए कहते हैं कि हम लीडर लेस हैं, हमारा लीडर नहीं था। इसका मतलब है वो शहबाज शरीफ को तो लीडर नहीं मानते। दूसरी तरफ पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त जियो न्यूज़ पर हामिद मीर और शहजेब खानजादा शहजाद इकबाल वो जो रोना रो रहे हैं, पहले वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो मामलात हैं पाकिस्तान के और जिस तरीके से जो चीज़ें हैं वो ज़िमनी इलेक्शन की। अब रोना ये रोया जा रहा है जियो न्यूज़ की तरफ से। शाहजेब खानजादा कहते हैं कि नून लीग के वोटर्स और सपोर्टर्स और मीडिया नून लीग से सवाल करेगा कि आपके लीडर क्यों बाहर भाग गए थे। साथ वो कहते हैं कि क्या हमजा शहबाज इस उसी वक्त इलेक्शन मुहिम चलाएंगे जब उन्होंने वजीर आला पंजाब बनना होगा। आप तकलीफ देखें और इंजॉय करें। मैं आपको ये इस वजह से सुना रहा हूँ कि हामिद मीर ने जो कुछ मुस्लिम लीग नून के बारे में कहा, और आज आपको एक तो बात नजर आ रही थी कि कोई ऐसा कोई मातम जैसी कैफियत थी जियो पर। अब ये शाहजेब खानजादा कह रहे हैं कि क्या ये उस वक्त कैंपेन करेंगे जब खुद वजीर आला बनना होगा। फिर कहते हैं कि नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है, बीमारी उनके ना आने का बहाना तो हो सकता है, वजह नहीं है। साथ कहते हैं कि तलाल चौधरी की तरफ से कहा जाता है कि नवाज शरीफ के साथ होने वाली ज्यादतियों का अजाला क्यों नहीं हो रहा, उसका अजाला होना चाहिए। अब वो किसको कह रहे हैं जबकि उनकी हुकूमत है और इस वक्त उनके मामलात इदारों के साथ भी सबसे अच्छे हैं। और इसी वजह से तो मरीम नवाज बाहर गई हैं और इसहाक डार वापस आया है। कहते हैं कि अभी हम लीडर लेस हैं और साथ कहते हैं कि इलेक्शन नतायज मायूस कुन नहीं है। और ये वाला कॉन्फिडेंस तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून में ही आ सकता है कि तलाल चौधरी कहें कि हम मायूस नहीं हैं इलेक्शन नतायज से। साथ एक जो चीज़ है वो बड़ी अहम है और वो ये है कि कामरान यूसुफ की तरफ से ये कहा गया है कि आज के ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी से वाज़ेह है कि अगर साफ और शफाफ इंतखाबात हुए तो इमरान खान ही वज़ीर आज़म होंगे। असल जमहूरियत यही है कि हकीकी अवामी मैंडेट आए। कामरान यूसुफ को आप जानते हैं कि वो हमेशा PDM के गीत गाते हैं। और साथ जो दूसरी तरफ हामिद मीर की तरफ से कहा गया कि हुकूमत ने बहुत सोच विचार के बाद इन हलकों के इस्तीफे मंजूर किए थे जहां उनका मार्जिन 2018 में बहुत ज्यादा था। ये धांधली के जुमरे में आता है। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए था लेकिन उन्होंने नोटिस ना लिया। ये हामिद मीर कह रहा है जियो पर बैठकर, और ये मैं आपको उनका एक एक लफ्ज कोड कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। वो कहते हैं कि इन्होंने धांधली के लिए ये सारा कुछ किया था। 2018 में जहां इनका मार्जिन सबसे ज्यादा था वहां इन्होंने किया था, इस्तीफे कबूल किए थे। साथ कहते हैं कि मरीम नवाज की लंदन जाने की टाइमिंग बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी। हामिद मीर कहते हैं कि मरीम नवाज की लंदन जाने की टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। साथ कि हामिद मीर कहते हैं कि नवाज शरीफ को वापस आकर कानून का सामना करना चाहिए। उन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि जब उन्होंने बीमारी का दावा किया था तो हमने कहा था कि इनको बाहर जाकर इलाज कराने दिया जाए। अब हम ही कह रहे हैं कि उनको वापस आके कानून का सामना करना चाहिए। आप इससे बढ़ के इमरान खान की कामयाबी क्या हो सकती है कि जो नून लीग के थे वो नून लीग को आज बातें सुना रहे हैं। क्योंकि अवाम का देखें, अवाम के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। और ये सब ने देख लिया है कि इमरान खान ने 2018 से भले उस वक्त भी सीटें जीती थी लेकिन 2018 से 2022 में डबल वोट लिया है 2018 की निस्बत।
ساتھ شہزاد اقبال ایک سوال پوچھتے ہیں اور ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کیا مریم نواز اس موقع پر اس لیے لندن چلی گئی تھیں کہ انہیں پورا یقین تھا کہ الیکشن کمیشن یہ الیکشن ملتوی کروا دے گا۔ اب الیکشن کمیشن کیوں نہیں الیکشن ملتوی کروا رہا؟ تو اس کو پتا تھا جی کہ بلاول زرداری کو انہوں نے ہیرو بنانا ہے اور بلاول زرداری کو دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں جگہ دینی ہے، اور جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ نون لیگ کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہو جائے، بلاول زرداری کو ہم نے ہیرو بنانا ہے، اس وجہ سے یہ الیکشن ضرور ہونے چاہیے، اور انہوں نے بنایا۔ اور وہ آگے اب میں آپ کو ملیر کی جو سچویشن ہے وہ بھی بتانے جا رہا ہوں۔ اچھا، شہزاد اقبال کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم نواز جانتی تھیں کہ انہیں پورا یقین تھا کہ الیکشن کمیشن ملتوی ہو جائے گا۔ شاہ زیب خان زادہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا واپس نہ آنے کی لاجک پر اپنے ووٹر سپورٹرز کو مطمئن وہ نہیں کر پا رہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بکتا ہے اور عمران خان اپنی پاپولیرٹی کی پیک پر ہیں۔ ساتھ یہ مظہر عباس کی طرف سے کہا گیا۔ شہزاد اقبال کہتے ہیں 2018 میں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے دائیں جانب کھڑے تھے، ان پر اسٹیبلشمنٹ کی مدد کا بھی الزام تھا۔ آج نہ صرف وہ ان کے بائیں جانب کھڑے ہیں بلکہ نیوٹرلز کہہ کر ان پر مسلسل تنقید کر رہے ہیں، ان کے باوجود یہ نتائج آئے ہیں۔ جب عمران خان پر یہ الزام تھا کہ نیوٹرلز ان کے ساتھ ہیں یا ادارے ان کے ساتھ ہیں، وہی ان کو جتوا رہے ہیں، تب ہاف ووٹ تھے، اور آج اس سے ڈبل ووٹ لیے ہیں جب ادارے ظاہری طور پر ان کے خلاف ہیں، جو کچھ نظر آ رہا ہے کہ ادارے اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں۔ شہزاد اقبال کہتے ہیں۔ مظہر عباس کہتے ہیں نون لیگ کی حالت بہت بری ہو رہی ہے، نون لیگ کی مسلسل شکست کی وجہ سے ان کی حالت بری ہو چکی ہے، اب مجھے نواز شریف واپس آتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہ میں آپ کو جیو پر جو ہو رہا ہے وہ سنوا رہا ہوں۔ اچھا، مظہر عباس کہتے ہیں ایم کیو میں کامران ٹیسوری کی بطور گورنر نامزدگی کے معاملے پر بہت اختلاف ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ رہنما نے مجھے کہا کہ 3-4 رہنما کچھ معلوم نہیں کہ کس کی ڈائریکشن پر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں کون سا رہنما ہے، پوری قوم جانتی ہے کہ ایم کیو ایم کس کی ڈائریکشن پر کام کر رہی ہے، اس رہنما کو نہیں پتا کہ کس کی ڈائریکشن پر کام کر رہے ہیں۔ شہزاد اقبال کہتے ہیں کہ جب ایک جماعت کے پاس کسی کو رابطہ کمیٹی میں شامل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار نہ ہو، جب ان کی طرف سے گورنر کوئی اور نامزد کر دے تو وہ کیسے الیکشن جیت سکتی ہے؟ ساتھ شاہ زیب خان زادہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایم کیو ایم الیکشن سے چند دن قبل اس کامران ٹیسوری کو گورنر لگا دے جس کے خلاف خود مہم چلاتی تھی، جسے پارٹی سے نکالا تھا۔ جب یہ نہیں پتا کہ ایم کیو ایم جماعت ہے یا کٹ پتلی ہے تو پھر کراچی والوں سے ووٹ کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور شاہ زیب خان زادہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اپنا گراؤنڈ لوز کر چکی ہے۔ شاہ زیب خان زادہ کہتے ہیں ووٹر کو پتا ہے کہ عمران خان نے اسمبلی نہیں جانا، اس کے باوجود عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں، یہی تو اصل چیز ہے۔ اور ان کی آپ تکلیف سنتے جائیں کہ جب یہ باتیں کہہ رہے ہیں عوام کے ووٹ کے ڈنڈے سے، عوام کی عدالت کے فیصلے سے، آج مخالفین کو بھی عمران خان کے گن گانے پڑے ہیں، لیکن آپ اندر کی کیفیت تو دیکھیں نا، کتنی موت پڑ رہی ہوگی اور کتنی تکلیف میں ہوں گے اور کتنے افسردہ ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ووٹرز کو پتہ ہے کہ عمران خان نے اسمبلی واپس نہیں جانا، اس کے باوجود عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں۔ شاہ زیب خان زادہ کہتے ہیں کہ آج کے نتائج نون لیگ کے لیے لمحہ فکریاں ہیں۔ حامد میر کہتے ہیں کہ نون لیگ الٹیمیٹ لوزر ہے۔ حامد میر کے مطابق نواز شریف کے قریبی عزیز عابد شیر علی اس لیے ہارے کہ فیصلہ آباد میں نون لیگ کی طرف سے بہت مس مینجمنٹ تھی، ان کے ووٹرز کے پاس ووٹ ڈالنے کے لیے ٹرانسپورٹ تک نہ تھی۔ آپ حامد میر کا دکھ سنیں کہ کیسے ہارے ہیں جی، کہ انہوں نے تو اپنے کارکنان کو ٹرانسپورٹ بھی نہیں دی، مفت ان کو لے کے آتے اور پھر جا کے یہ سارا کچھ ہوتا۔ شہزاد اقبال کہتے ہیں آڈیو لیکس اور فورن فنڈنگ کے مقدمات کا بیانیہ عمران خان کی مقبولیت کو کم نہیں کر سکا۔ 17 جولائی کے الیکشن سے پہلے نون لیگ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم 15 سیٹیں جیتیں گے، جب رزلٹ آیا تو 15 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھیں۔ یہ بھی شہزاد اقبال نے اپنا دکھ بتایا، اور انہوں نے کہا، مظہر عباس کہتے ہیں کہ اس وقت نون لیگ سے زیادہ اے این پی نقصان میں ہے، اور اے این پی کو بہت نقصان ہے اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ عمران خان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ نون لیگ آپ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سے اتحاد کیے بغیر الیکشن نہیں لڑ سکتی، اور یہ ان کا اور بہت زیادہ ان کی طرف سے جو رونا رویا جاتا رہا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے آپ کو شہزاد اقبال کا بتایا، کون نہیں جانتے، حامد میر اور شاہ زیب خان زادہ۔ اب آپ بتائیں کہ جب وہ عمران خان کے گن گا رہے ہیں تو کیا یہ تاریخی کامیابی نہیں ہے؟ لیکن ملیر میں جو الیکشن ہے، ملیر میں انہوں نے، اب میں آپ کو 2-3 اور فیکٹس بتانے جا رہا ہوں۔ باور نگر میں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، پی ٹی آئی کے امیدوار ملک مظفر خان نے 59,956 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ نون لیگ کے امیدوار امان اللہ ستار تقریباً 12,000 ووٹوں سے ہارے ہیں۔ یہ سیٹ نون لیگ کے ایم پی اے
کاشف محمود کی نہلی کے باعث خالی ہوئی تھی، جو 2018 میں 4000 ووٹوں کی برتری سے جیتے تھے۔ مسلم لیگ نون جو 3 ایم پی اے کے الیکشن تھے صوبائی سیٹوں پر، تینوں 2018 میں مسلم لیگ نون کی سیٹیں تھیں، جس میں سے 2022 میں وہ صرف 1 سیٹ جیتے ہیں اور 2 ہار گئے ہیں۔ یہ تینوں سیٹیں مسلم لیگ نون کی تھی۔ عمران خان یہ پہلے سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی کے 7 نشستوں پر بیک وقت الیکشن لڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 5 سیٹوں پر الیکشن لڑا تھا، 4 سیٹوں پر وہ الیکشن جیتے تھے اور 1 پر ناکامی ہوئی تھی۔ 2018 کے عام انتخابات میں عمران خان نے 5 سیٹوں پر الیکشن لڑا تھا اور 5 پر عمران خان جیتے تھے، اور عمران خان نے آج اپنا ہی ریکارڈ توڑ کر 6 سیٹوں پر وہ جیت گئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خانے وال میں جو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، مسلم لیگ نون کے امیدوار ضیاء الرحمان کا ایک بھائی چودھری افتخار نذیر مسلم لیگ نون کا موجودہ ایم این اے ہے، دوسرا بھائی عطاء الرحمان مسلم لیگ نون کا موجودہ ایم پی اے ہے، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون کے امیدوار ضیاء الرحمان ہار گئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر تاریخی شکست کیا ہو سکتی ہے؟ جبکہ ملیر میں عمران خان کو ہرانے کے لیے بہت بڑا دھاندلا کرنا پڑا، اتنا بڑا دھاندلا کہ ان کو سندھ پولیس استعمال کرنی پڑی، الیکشن کمیشن تمام کے تمام انہوں نے سارا کچھ کیا۔ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے صدر کو زخمی کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو زد و کوب کیا گیا، ویڈیوز آئیں، درجنوں ویڈیوز آئیں، اور ملیر کا علاقہ وہاں پہ پھر جو کینٹ کا علاقہ ہے وہ ساری کی ساری چیزیں آپ جانتے ہیں وہاں پر۔ اب یہ بلاول زرداری کو جو سیٹ دی گئی ہے، الیکشن کمیشن نے ملیر میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ایک اچھے مارجن کے ساتھ اوپر جا رہے تھے، اچانک سے پیپلز پارٹی کو اوپر لایا گیا اور پھر وہ پیپلز پارٹی اوپر جاتے جاتے اوپر چلی گئی۔ یہ سارے کا سارا یہ پوری قوم جانتی ہے کہ یہ بلاول زرداری کو تحفے میں دی گئی ہے، اور بلاول زرداری کو اگلے الیکشن میں پنجاب میں ایک جگہ دینے کے لیے، اور یہ صرف بلاول زرداری کو خوش کرنے کے لیے اس کو یہ سیٹ دی گئی ہے۔ عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جب جیو پر بیٹھ کر یہ صحافی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، تو اس کی کیا مجال تھی یا اوقات تھی کہ وہ عمران خان سے جیتتا؟ یہ جتوایا گیا ہے، اور اس وجہ سے جو وہاں پر کیونکہ بہت زیادہ ڈسپیوٹ آ گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کر کے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور اس وجہ سے وہاں پر وہ مینج کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اگر دوبارہ گنتی ہوتی ہے یا معاملہ عدالتوں میں جاتا ہے تو وہ مینج کر کے جیتنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے جو وہاں پر جو رزلٹ ہے وہ روکا ہوا ہے۔ یہ ہے آج کے الیکشن کا احوال۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔